थैंक यू सर। अच्छा, करंट अफेयर्स के हमारे टॉपिक्स हैं, दो तीन तरह से हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक चलेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से है कि करंट अफेयर्स जो पाकिस्तान का करंट अफेयर है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ भेज दिए, आपको शेयर कर दिया। लेकिन अभी जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे इम्पोर्टेंट है, बल्कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसको यकीनन हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो प्रोसीड फर्दर करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये कुछ टॉपिक्स हैं, हम तकरीबन 15 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो करेंगे, 15 के करीब हमारे टॉपिक होंगे और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो कि हाईली इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उन्हीं को जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आजकल आपको पता है कि एक रीसेंट टॉपिक हमारा जो है वो बहुत इन है और वो हमारे पास है फॉल ऑफ अफगानिस्तान। कि अफगानिस्तान का जो है वो फॉल किस तरह से हुआ, ये तालिबान जो हैं ये कैसे वजूद में आए, पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या जो है वो रोल है, एशिया में इसका रोल क्या है और किस तरह से जो है वो ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो प्रोसीड फर्दर करती है। ये हमें सारी चीज़ें जो है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिटेल से समझ सकें। सो फॉल ऑफ अफगानिस्तान हमारा जो है वो पहला टॉपिक है। सो हम कहानी तो समझेंगे, कहानी के अंदाज में समझेंगे। चैट बॉक्स में अपने सामने ओपन कर रहा हूँ, अगर कोई भी कंसर्न आपका होगा तो आप उसे जो है वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकेंगे। कहानी का आगाज ये होता है कि ये तालिबान जो हैं वो हैं कौन। अमेरिका जो है वो भी हमारे पास वाले कंट्री से उसका इनखला हुआ, वो चला गया, लेकिन ये तालिबान हैं कौन। 90% पहले उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, फिर उन्होंने 100% कब्जा किया। सो ये तालिबान जो हैं ये हैं क्या, याद रहे हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है हमारा क्या, हमने ये डिस्कस करना है फॉल ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है। सो इसमें तालिबान कौन सा है। सो कहानी में आगे बढ़ने के लिए और फॉल ऑफ अफगानिस्तान को समझने के लिए डिटेल में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान का जो फॉल था ये एक दिन की स्टोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रात जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए। और ये तालिबान हैं कौन, ये तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये तालिबान कौन है। ठीक है, जो और ये किस तरह से अफगानिस्तान का फॉल हुआ। कहानी में पीछे चलते हैं 1979 में। 1979 में कुछ ऐसा होता है जो इससे पहले नहीं हुआ था। होता कुछ यूं है कि अफगानिस्तान के अंदर एक हुकूमत, एक नज़रिया जो है वो शामिल होता है और उस नज़रिए को हम कहते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिज्म का एक नज़रिया होता है, मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कम्युनिस्ट को आप जो है वो ज़रूर गूगल कीजिएगा, बाद में देखिएगा। 1979 के अंदर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद तारकी साहब। ठीक है, नूर मोहम्मद तारकी साहब जो हैं वो, इनका ताल्लुक था इस पार्टी से जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। ठीक है, फॉल ऑफ अफगानिस्तान को समझ रहे हैं हम। नूर मोहम्मद तारकी जो हैं वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। इनका ताल्लुक जो है, सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, इज इट सो? सभी जरा लिखिएगा, डिस्टॉर्शन है मेरी वॉइस में? मेरे पास जो हमारे अपने फिगर हैं वो तो बहुत क्लियर इसको बता रहे हैं। आपको डिस्टॉर्शन मिल रही है? क्लियर या डिस्टॉर्शन? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, क्लियर होनी चाहिए। नो सर, जस्ट डिस्टॉर्शन नहीं है, ओके। 1979 में नूर मोहम्मद तारकी साहब जो है वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे। अब ये किस पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी से। अब हुआ कुछ यूं कि नूर मोहम्मद का कुछ मामला चल रहा था, अपने ही पार्टी का दूसरा बंदा जिसका नाम हफीजुल्लाह अमीन था। कहानी हमें समझ में आ गई, कहानी में दूसरा कैरेक्टर आ गया जिसका नाम हफीजुल्लाह अमीन है। ठीक है, आप अपना इंटरनेट चेक करें सुहाना। हफीजुल्लाह अमीन जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो आगे दो कैरेक्टर आगे। नूर मोहम्मद तारकी तो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, लेकिन अब हफीजुल्लाह अमीन भी उसी पार्टी थे, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रुकन हो। अब हुआ कुछ यूं कि नूर मोहम्मद तकी को मरवा दिया हफीजुल्लाह अमीन ने। उसकी वजह ये थी कि इसने, ऐसा नहीं था कि अचानक से हफीजुल्लाह अमीन ने जो प्रेसिडेंट था उसको मरवा दिया नूर मोहम्मद तकी को। अफगानिस्तान के अंदर ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है। नूर मोहम्मद तारकी को पहले अरेस्ट किया जाता है और फिर हफीजुल्लाह अमीन से मरवाता है। लेकिन ये रंजिशें दोनों की आपस में बहुत बहुत गहरी थी। नूर मोहम्मद तारकी ने भी पहले हफीजुल्लाह अमीन को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच निकला और नूर मोहम्मद तारकी जो है वो मारा गया।
तो अब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत थी, ये जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो थे कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिज्म हम जानते हैं रशिया, यानी कि जो सोवियत यूनियन है, रशिया के साथ था। सो रशिया ने जब ये देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी है और इस पार्टी को जो ले रहा है अब हफीजुल्लाह अमीन, तो हफीजुल्लाह अमीन की रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी। हफीजुल्लाह अमीन को कम्युनिस्ट जो है ये पार्टी का मेंबर तो था, ये उसी पार्टी को लेके तो चल रहा था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी भी दो पार्टियों में बट गई, जिन दोनों का नाम मैं आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो है वो दो पार्टियां बन गई। पहले नंबर पे हमारे पास जो पार्टी का एक सेक्शन था वो कहलाता था खलक, ये मैंने आपके चैट बॉक्स में लिख दिया, और दूसरा जो है वो कहलाता था पार्चन। सो इस तरह से हम जो है दो पार्टी हमारे पास आ गई। यहाँ तक तो कहानी हमारे पास सामने आ गई कि ये क्या कहानी थी अफगानिस्तान की हद तक। लेकिन हम जो है वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और अब जो है वो जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले थोड़े माइक्स बंद कर लेते हैं। नूरुल्लाह अमीन के बाद जो है वो साथ साथ ईरान जो है, ईरान अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ था। ईरान के अंदर कुछ हो रहा था 1979 में, और उसको कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। जी हाँ, ईरान के अंदर एक इनकलाब आ रहा था 1979 के अंदर। हुआ कुछ यूं था, ये इनकलाब कुछ यूं था कि ईरान के जो बादशाह थे, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, जो किंग थे, उनका नाम मोहम्मद रेजा पहलवी था। मोहम्मद रेजा पहलवी साहब जो हैं, जैसा कि इनकी शक्लो शबाहत से ही आपको लग रहा है, ये एक सेक्युलर किस्म के आदमी थे, ये मॉडर्न किस्म के आदमी थे। लेकिन ईरान वाले कुछ ऐसा मंजर चाहते थे जैसा हमें पिक्चर में आता है, वो इस्लाम को लाना चाहते थे। मोहम्मद रेजा पहलवी जो हैं वो ईरान के किंग तो बन गए, लेकिन अपने मुखालिफ आवाज़ों को नहीं दबा सके। दो कहानियां पैरेलल चल रही हैं। पहली में हमारे पास जो हैं, जो करेक्टर हैं वो हमारे पास हैं नूर मोहम्मद तारकी और हफीजुल्लाह अमीन। अब हम दूसरी कंट्री ईरान में चले गए हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, करंट अफेयर्स में यही ट्विस्ट होता है जो समझ में नहीं आता। ईरान के अंदर क्या होता है, ईरान के अंदर उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद रजा पहलवी हैं, जो कि बड़े मॉडर्न हैं। लेकिन इस्लामी ग्रुप जो है वो इनके खिलाफ आता है, आवाज़ें इनके खिलाफ उठाता है, और क्या होता है 1979 के अंदर मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत जाती रहती है। और अब मोहम्मद रजा पहलवी की जब हुकूमत जाती है, तो अब आ जाती है यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, तो यही डर जो है वो हफीजुल्लाह अमीन को लग गया कि मेरे पास अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी रेवोल्यूशन ना है जैसे ईरान के अंदर मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत को गिराया गया और उसकी जगह ईरानी रेवोल्यूशन आ गया 1979। हफीजुल्लाह अमीन को भी अब डर हो गया कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ना हो। लिहाजा इसने हफीजुल्लाह अमीन ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ काम किए। पहला काम इसने क्या किया, सबसे पहले इसने रिलीजन को फोकस किया। रिलीजन, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो हैं जिस जिस पे इसने फोकस किया, मैं आपके चैट बॉक्स में लिखता चला जाऊंगा, ताकि आप उसको जो है वो साथ साथ अगर नोट करना चाहें तो आपके लिए आसानी हो। सो पहले इसने काम जो किया, रिलीजन को किया। दूसरा, हमारी मुसलमानों की जो किताब थी कुरान पाक, इसने कुरान पाक की मुफ्त कापियां देना शुरू कर दी। तीसरा, इसने मुसलमानों के लिए मॉस्क, मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। लेकिन एक चीज़ तो हम जानते हैं, आवाम जो होती है, जो पब्लिक होती है, उसको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता जितना हफीजुल्लाह अमीन ने समझा। वो कि ये इस्लाम का कोई सिपा सलार नहीं था, ये सिर्फ इसलिए बचाना चाहता था कि वो मंजर जो कि यहाँ पे ईरान में हुआ है, मेरी हुकूमत अफगानिस्तान में ना जाए। लिहाजा ये कुरान पाक, ये मस्जिद, ये जो पब्लिक के अंदर इसने अपने आप को एक बड़ा इस्लाम का मजहबी स्कॉलर बना के दिखाने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया। तो ये मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, आवाम इससे नफरत करना शुरू हो गई। सो अब हमारे पास कहानी में तीन करेक्टर आ चुके हैं। पहला करेक्टर हमने जो है वो अभी तक जो देखा, वो हमारे पास नूर मोहम्मद तारकी हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। इनको हफीजुल्लाह अमीन ने कत्ल करवा दिया। अब तीसरा करेक्टर हमारे पास मोहम्मद रजा पहलवी हैं, जो कि 1979 में ईरान के अंदर हैं, लेकिन इनको भी इनकी आवाम ने जो है वो नीचे, ताकत से नीचे ले आए, और लेटर ऑन इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाती है। सो इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, मोहम्मद रजा पहलवी हो, चाहे वो हफीजुल्लाह अमीन हो, या नूर मोहम्मद तारकी हो, एक चीज कॉमन है और वो है ग्रीड, वो है लालच। सभी को हुकूमत के अंदर रहने का लालच था, सभी ये चाहते थे कि हुकूमत के अंदर रहे।
لیکن یہ باتیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آئی رشیا کو، جو سوویت یونین تھے. اور روس نے کیا کیا، 1979 کے اندر روس نے حملہ کر دیا، روس نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر. روس جب افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہاں پہ موجود جو پریزیڈنٹ تھا حفیظ اللہ امین اس کو مروا دیتا ہے، یعنی کہ رشیا. اب رشیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کو کیا پڑی تھی کہ وہ افغانستان کے اوپر حملہ کرے؟ ایسا اس کے اندر کیا تھا کہ رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کرنا ضروری سمجھا؟ یاد رہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان کیسے گرا، کیسے طالبان کے ہاتھ میں آیا، کیسے پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، انڈیا کے اوپر وہ کیا ہوگا، امریکہ کے اوپر کیا ہوگا، رشیا کے اوپر کیا ہوگا، چائنا کے اوپر کیا ہوگا. یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز کا ٹاپک ہے. سو رشیا نے، روس جو ہے وہ اب افغانستان کے اندر آیا اور افغانستان کے اندر آ کے اس نے حفیظ اللہ امین جو وہاں کا پریزیڈنٹ تھا اس کو مروا دیا. اس کو مروانے کی دو وجہ تھی. پہلی وجہ، رشیا جو ہے وہ کمیونسٹ تھا، وہ کمیونزم جو ہے وہ نظریے پہ یقین رکھتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح یہ حکومت کو حفیظ اللہ امین لے کے چل رہا ہے، یہ کمیونسٹ کو بہت جو آئیڈیا ہے اس کو بدنام کر رہا ہے، اس کو خراب کر رہا ہے. دوسری ریزن جو ہے، ایک پہلی تو آئیڈیالوجیکل ریزن ہو گئی، دوسری ریزن جو تھی وہ جیو پولیٹیکل ریزن تھی. یہ جیو پولیٹیکل سے کیا مراد ہے؟ جیو پولیٹیکل ریزن سے مراد کچھ ایسی ہے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں. یاد رہے دو کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے بڑے سخت مخالف تھے، ہیں اور شاید یہ رہیں گے. پہلے نمبر پہ ہمارے پاس رشیا ہے اور یہ خلاف ہے یو ایس اے کے، ٹھیک ہے. لیکن یہ رشیا اور یو ایس اے کے خلاف کیا ہے، ان کے اندر کیا تھا، یہ معاملہ بھی ہم سمجھتے ہیں. اس کے لیے کہانی میں ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا. سو اب ہمارے پاس جب رشیا نے حفیظ اللہ امین کو مروایا تو ایک نیا بندہ انہوں نے انسٹال کیا افغانستان کے اندر جس کا نام بابرا کرمل تھا. ٹھیک ہے، یہ ببرک کرمل تھا. ببرک کرمل کو انہوں نے انسٹال کیا چونکہ ببرک کرمل کو یہ پتا تھا کہ افغانستان میں مجھ سے پہلے دو لوگ مارے جا چکے ہیں. نور محمد تارکی مارا جا چکا ہے، حفیظ اللہ امین مارا جا چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی دوسرے کے قتل ہونے کی کہ اس نے کمیونسٹ پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا تھا. لہٰذا ببرک کرمل نے آ کے کچھ کام کرنے شروع کر دیے. سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا، جو قیدی تھے چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے، تقریباً 20,700 کے قریب قیدی تھے، ان کو اس نے آزاد کروا دیا. دوسرے نمبر پہ اس نے یہ افغانستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا، افغانستان کے لوگوں کو اس نے خواب دکھایا، اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم لوگ آپ کو کچھ نیا دیں گے. کیا نیا دیں گے؟ ہم لوگ آپ کو نیو فلیگ دیں گے. یہ چیزیں میں چیٹ باکس میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوں گے. افغانستان کو میں نیا جھنڈا دوں گا. افغانستان کو، وہ پرانے جھنڈے کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ اس جھنڈے کے اندر کمیونزم تھا. کمیونزم تو یہ کہتا تھا کہ میں کمیونزم کو مکمل ریموو کر دوں گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ میں افغانستان کو کچھ ایسا دوں گا جو یہاں پہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہو. یعنی کہ عوام کے اندر اس نے مقبول ہونے کی ببرک کمال نے پوری کوشش کی. اس نے ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو بہت کچھ چیزیں دینے کی کوشش کی، مذہب کے اندر ان کو کافی سہولیات دینے کی کوشش کی. لیکن تمام چیزوں کے باوجود ببرک کرمل جو ہے افغانستان میں فیمس نہیں ہو سکا. یہ تو تھی ہمارے پاس چھوٹے لیول کی لڑائی. اب تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہاں تک جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ سمجھ میں آئی ہیں تو DONE ڈن لکھ دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، if you're getting all the things. صرف فکرہ کمل صاحبہ کو آ رہا ہے. کمیونسٹ جو ہیں وہ ایک پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک آئیڈیا ہے. بیسیکلی کمیونزم جو ہے، کمیونزم یہ ہے فی الحال آسیا، آپ اس کو صرف یہی سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آئیڈیا ہے، نظریہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ لیٹر آن، کیونکہ ابھی ہم ہٹ جائیں گے اگر ہم نے اس پہ ڈیٹیل پہ بات کی. کہانی میں ٹویسٹ ہمیں تب آتا ہے جب ہمارے پاس دو کنٹریز ہیں، رشیا اور یو ایس اے. اب رشیا اور یو ایس اے دونوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا ہے، مخالفت خوب چلتی ہے. مخالفت کہاں سے چلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ 1979 کے اندر اور اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ، جس کو ہر ایک تیسرے ملک کے اندر جا کے ٹانگیں اڑانے کی پوری کوشش ہوتی ہے، وہ ویتنام کے اندر بھی کچھ ایسا ہی کر بیٹھا تھا. ویتنام کے اندر امریکہ نے کچھ ایسا کیا تھا کہ اس کو ویتنام کے اندر شکست ہوئی تھی. ویتنام کے اندر امریکہ گھس تو گیا، لیکن امریکہ کو
बदतरीन शिकस्त हुई वहाँ पे, और उसकी वजह थी रशिया। रशिया ने अमेरिका के जहाज गिराने के लिए वहाँ के लोगों की मदद की, रशिया ने इनको गिराया। अब अमेरिका को इस चीज़ का, अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त तो होगी, अमेरिका वहाँ से पलट तो आया, वो के बाद में उसने साथ वाले मुल्कों पे, याद रखिएगा अमेरिका की एक पॉलिसी है, जिस मुल्क में उसे शिकस्त होती है ना, मलबा साथ वाले मुल्क पे डाल देता है। जैसे अफगानिस्तान से हुई तो पाकिस्तान पे डाल दिया, जैसे वियतनाम में हुई तो कंबोडिया पे डाल दिया। ठीक है, ये यूएसए की एक पुरानी आदत है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, वियतनाम के अंदर यूएसए को शिकस्त हुई, जहाज गिरे। अब मलबा जो है वो सारे का सारा हमसाया मुल्क पे डाला, और डाला रशिया पे। रशिया जो है वो मुझे तोड़ना चाहता है, रशिया सुपर पावर बनना चाहता है। तो इस वजह से, बल्कि रशिया सुपर पावर था तब, रशिया सुपर पावर, जैसे आजकल चाइना और अमेरिका की वॉर है, ऐसे रशिया और अमेरिका की तब उन दिनों वॉर होती थी। खैर, अब रशिया ने, चूंकि हमने ये देखा कि रशिया ने एक बंदे को मरवा के यहाँ पे आ गए थे, और वो बंदा जो इन्होंने मरवाया था वो ये था हफीजुल्लाह अमीन। हफीजुल्लाह अमीन को रशिया ने मरवाया था, और ये अफगानिस्तान में आ गए थे। अब अमेरिका को मौका मिल गया कि जैसे वियतनाम में मुझे शिकस्त दी है रशिया ने, अब मैं इसको शिकस्त दूंगा अफगानिस्तान के अंदर। सो कहानी यहाँ से अब आगे बढ़ती है। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अपना बदला लेने के लिए आ गया, रिवेंज लेने के लिए आ गया। क्या मुझे बदला लेना है, किससे लेना है बदला? मुझे बदला लेना है रशिया से। अब उसने क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से और साथ में सऊदी अरेबिया की मदद से, अमेरिका था, पाकिस्तान थे और सऊदी अरेबिया की मदद से इन्होंने कुछ मुजाहिदीन बनाए। मुजाहिदीन क्या बनाए? इन्होंने ये बनाया कि उनको उनको एक आइडियोलॉजी दी, एक आइडिया सेल किया कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं, जिहाद इस्लाम के अंदर है। अगर आप ये चाहते हो कि इस्लाम का बोलबाला हो, तो आप क्यों नहीं चाहते? हम आपको पूरी की पूरी सपोर्ट मुहैया करेंगे। पाकिस्तान में उन दिनों ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, और हम लोग अमेरिका के इस जाल के अंदर आसानी से आ गए। अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, रशिया ने, रशिया के खिलाफ। अब हमने मुजाहिदीन बनाए, 3 कंट्रीज जिनका नाम आपके चैट बॉक्स में मौजूद है, अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर मुजाहिदीन बनाए। मुजाहिदीन वैसे थे क्या? मुजाहिदीन कुछ ऐसे गुरिल्ला वॉरियर्स थे जो जो अफगानिस्तान में जाते थे, वहां पे मौजूद रशिया के जो फौजी होते थे उन्हें मारते थे, उनके प्लेन्स को गिराते थे, और उनको सारी की सारी सपोर्ट हासिल थी इन 3 कंट्रीज की। लेकिन इसमें मेजर जो सपोर्ट सपोर्ट कर रहा था वो अमेरिका था। और इसके पीछे भी एक और कहानी है। इसमें सीआईए, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन साइक्लोन था। ठीक है, ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से उन्होंने एक ऑपरेशन किया, ये नाम आपकी स्क्रीन पे भी सामने नजर आ रहा है। सीआईए ने ये ऑपरेशन ये किया कि हमने रशिया को अफगानिस्तान के अंदर जाके शिकस्त देनी है। इसके लिए उन्होंने 2 कंट्रीज को साथ में मिला लिया। पहले नंबर पे अफगानिस्तान, तो उनके अफगानिस्तान में शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। मकसद ये था कि हमने वहां पे मुजाहिदीन पैदा करने हैं। और वजह क्या थी कि रशिया ने जैसे हमें वियतनाम के अंदर शिकस्त दी थी, हमने रशिया को तोड़ना है, ये मकसद था। सो इन दिनों सीआईए का जो ऑपरेशन साइक्लोन था, इसके लिए फंड्स रिलीज किए गए। फंड्स को रिलीज करने वाले जो पर्सन थे वो रॉबर्ट गेट्स थे। रॉबर्ट गेट्स सीआईए के डायरेक्टर थे। रॉबर्ट गेट्स ने क्या किया कि इसने और रशिया को तोड़ने के लिए तकरीबन 5 लाख डॉलर जो हैं, $5 लाख, $5 लाख जो हैं वो उनकी मंजूरी दे दी। सो $5 लाख एक बड़ी खतीर रकम होती थी। ये मंजूरी इस अकेले के बस की बात नहीं थी, लिहाजा साथ में अमेरिका का सदर, जो कि 39th प्रेसिडेंट था, जिमी कार्टर, इसने भी इसको सपोर्ट किया। जिमी कार्टर ने 3 जुलाई 1979 में, ये डेट मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, 3 जुलाई 1979, 1979 के अंदर ये ऑपरेशन साइक्लोन की इजाज़त दे दी, और $5 लाख अफगानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीन की सपोर्ट के लिए चला गया। एक यहाँ से ऑनवर्ड्स यूएसए ने मुजाहिदीन की हेल्प करना शुरू कर। अब तक आपको लग रहा है कि यूएसए सिर्फ रशिया को तोड़ने के पीछे है, लेकिन ये यूएसए की गेम कुछ ज्यादा बड़ी है। वो इसके साथ साथ वो एक कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो एक कंट्री को तोड़ना चाहता है, और वो कंट्री है पाकिस्तान।
وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے یو ایس اے نے پاکستان کو اگر وہ توڑتا ہے تو انڈیا کو اس کی مونارکی، اس کی ہائرارکی، خطے کے اندر اس کی برتری کو وہ اوپر لے کے آتا ہے۔ یو ایس اے نے یہ کھیل کھیلتا چلا گیا اور ہم ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں اس جنگل میں پھنستے چلے گئے۔ مجاہدین جو ہیں جو یو ایس اے نے بنائے، یو ایس اے نے سپورٹ کیا آپریشن سائیکلون کی مدد سے، اس نے جو ہے اور اس کو $5 لاکھ دیے 3 جولائی 1979 میں جمی کارٹر کے سائنس اور رابرٹ گیئرس کے سائنس کے بعد، لیکن سچویشن کچھ اور چلتی چلے گئی۔ مجاہدین کو پاکستان سے سپورٹ جاتی گئی اسلام کے نام پہ، ہم لوگ اسلام کو جانتے رہے تو ہم نے اسلام کے نام پہ سپورٹ کیا، ہمارے کچھ مدرسوں سے فنڈز گئے، لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن اب کہانی یہ ہے کہ اصل میں مجاہدین تھے کیا، یہ کر کیا رہے تھے؟ امریکہ نے تو فنڈز دیے، رشیا کو انہوں نے توڑنا چاہا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی؟ اب بات یہ تھی کہ جب مجاہدین کو سپورٹ ملی امریکہ کی طرف سے، اب جو کنٹری وہاں پہ رشیا تھی، اب رشیا کو ایک جولٹ لگا، ایک جھٹکا لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اب جب آپ رشیا اتنے بڑے فنڈز، مجاہدین کے پاس کوئی چھوٹا اسلحہ نہیں تھا، راکٹ لانچرز تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے جہازوں کو گرانے والے ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ تھا۔ سو رشیا اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکا، وہ ان کے سامنے نہیں ٹک سکا، لہٰذا رشیا جو ہے وہ اب ٹوٹنا شروع ہوا۔ لیکن یہ ٹوٹنے کا سفر اس کا جو ہے وہ تقریباً 1988 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ 3 کنٹری سپورٹ کر رہے تھے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، اب ایک نیا کردار ہم جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں کہانی میں، ڈاکٹر محمد نجیب اللہ۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ 1988 میں افغانستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ 1988 کا اب یہ دور ہے اور اب ہمارے پاس ڈاکٹر محمد نجیب اللہ آتے ہیں جو افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اگر اپنی کنٹری میں امن چاہیے تو مجھے ایک ملک کے ساتھ پیس رکھنا پڑے گا، اور وہ ملک ہے پاکستان۔ اگر پاکستان کے ساتھ میں نے امن قائم نہ کیا تو یقیناً جو ہے وہ پاکستان مجاہدین کو سپورٹ کرتا رہے گا اور میں ناکام ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کا نام اس نے رکھا جنیوا اکارڈ، ٹھیک ہے۔ جنیوا اکارڈ شاید اس کو کہہ لیجیے یا ایک ایسا معاہدہ کہہ لیجیے جس کے 2 ضامن تھے، 2 گارنٹر تھے، اور وہ گارنٹر کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ یو ایس اے اور دوسرے نمبر پہ رشیا۔ سو رشیا نے اور یو ایس اے نے اپنی سپرویژن میں ایک پیس ایگریمنٹ دیا پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان جنیوا اکارڈ کے نمبر پہ۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے فیبروری 1989 کے اندر، 1989 کے اندر یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پاتا ہے۔ اب معاہدہ یہ طے پایا کہ ہم جو ہیں وہ پیس رکھیں گے۔ دوسری طرف جب ان کے درمیان پیس ہونا شروع ہو گیا تو رشیا اور امریکہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ آپس میں بھی پیس کی بات کر لیتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ نے رشیا کو یہ آفر کی، امریکہ نے سوویت یونین کو یہ آفر کی کہ اگر تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے اپنی فوجیں واپس لے جاؤ افغانستان سے، تو میں جو مجاہدین کو اسلحہ دے رہا ہوں میں یہ بند کر دوں گا۔ تو یو ایس اے نے جب رشیا کو یہ آفر دی تو رشیا شاید اس آفر کو نہ ہی مانتا، لیکن 1991 کے اندر رشیا جو کہ سوویت یونین تھا وہ خود ٹوٹنا شروع ہو گیا، اس کے کئی کنٹریز بن گئے جو کہ ہم یہاں پہ اس نقشے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسلیوشن آف سوویت یونین، سوویت یونین جو ہے وہ اب بکھرتا چلا گیا۔ ایک ملک رشیا کے اندر سے، سوویت یونین کے اندر سے ہمارے پاس تقریباً 15 ممالک نکلے۔ سو امریکہ نے وہ جو چاہتا تھا رشیا سے بدلہ لینا وہ لے لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، امریکہ تو اپنا بدلہ لے کے سائیڈ میں چلا گیا، لیکن یہاں پہ کہانی میں ہمارے پاس کریکٹر ہیں ڈاکٹر نجیب اللہ۔ ڈاکٹر نجیب اللہ افغانستان کے لیے ایک بہتر بندہ تھا۔ 1987 کے اندر اس نے افغانستان کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا جسے آئین کہتے ہیں۔ افغانستان کو اس نے ایک نیا آئین دیا، ایک نیا آئین، ایک ایسا آئین جس کو وہ یہ سمجھتا تھا افغانستان کے حق کے لیے بہتر ہے، افغانستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ اس سے پہلے، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، حفیظ اللہ امین تھا، وہ اس لیے مارا گیا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دوسری پارٹیوں کو جگہ نہیں دی تھی، اس نے ایک ہی پارٹی رکھی تھی، ایک ہی پارٹی تھی، تو لہٰذا
ڈاکٹر نجیب اللہ نے سوچا کہ میں دوسری پارٹیوں کو بھی جگہ دوں گا کہ وہ بھی آئیں، وہ بھی الیکشن لڑیں، تو لہٰذا اس ملک کے اندر ایک اصول یہ طے پایا کہ نو ون پارٹی، اب جو ہے وہ ایک پارٹی نہیں ہوگی، ایک سے زیادہ پارٹی جو ہیں وہ ہوں گی. سو پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ تو ایک سے زیادہ بن گئی، نو ون پارٹی ایک سے زیادہ بن گئی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیجیے یا نجیب اللہ کی خوش قسمتی کہ اس کی پارٹی جس کا نام PDP ہے وہ جیت گئی. نجیب اللہ جیت گیا، افغانستان کا دوبارہ پریزیڈنٹ بن گیا. لیکن کہانی اور افغانستان کی مشکلات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. وہ رشیا واپس چلا گیا. اب یہ دور ہے 1991 کا، 1991، لیکن کچھ بڑا ہونے والا ہے افغانستان کے اندر. افغانستان کے اندر جو ہے اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب رشیا چلا جاتا ہے، سارے کے سارے جو ہیں وہ لوگ معاملات کی طرف، اب جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ پیس کی طرف ہیں. نجیب اللہ کی حکومت چل رہی ہے، لیکن کچھ سٹرینج ہوتا ہے. وہ سٹرینج کیا ہوتا ہے؟ سٹرینج ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے اپنی پالیسی کو نہیں بدلا. امریکہ نے رشیا چلا گیا، وعدے سے مکرا، اور اس نے مجاہدین کو اسلحہ دینا بند نہیں کیا. اس نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ ختم نہیں کی. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب ڈاکٹر نجیب اللہ کو بھی اتروا دیتا ہے. وہ کیسے اترواتا ہے؟ وہ ایک میسج دیتا ہے کہ اسلام خطرے میں، اسلام کو خطرہ ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ اسلام اپنے پوری آن بان شان کے ساتھ رہے تو نجیب اللہ کا بھی بائیکاٹ کرو. سو اب ہمارے پاس افغانستان کے اندر سول وار ہونا شروع ہو جاتی ہے. سول وار کہتے ہیں باہمی لڑائی کو، جس میں لوگ آپس میں لڑتے چلے جاتے ہیں. سوویت یونین نے کوشش کی کہ ہم ڈاکٹر نجیب اللہ کی مدد کریں، جو رشیا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی مدد کریں. لیکن اب سوویت یونین پہلے جیسا ملک تو تھا نہیں، اس کے اپنے ٹکڑے ہو چکے تھے، حکومت کمزور ہو گئی تھی، پیسوں کی کمی تھی، لہٰذا ڈاکٹر نجیب اللہ کی مدد نہیں کر سکے. 1991 میں ہمارے پاس سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور 1992 کے اندر وہ جو سول وارز ہونا شروع ہوئی تھی ان کے اندر ایک گروپ جیت جاتا ہے جس کو ہم مجاہدین کے نام سے کہتے ہیں. 1992 میں مجاہدین نے یہ بات اپنی جب اپنی جنگ جیت جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس مجاہدین کا بندہ آتا ہے، وہ ہے پروفیسر برہان الدین ربانی، جن کی پکچر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. پروفیسر برہان الدین ربانی جو ہیں یہ ہمارے پاس مجاہدین کی طرف سے آتے ہیں، لیکن افغانستان کی مشکلات ابھی بھی کم نہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1992 سے لے کے 1996 تک کا دور بڑا پیس کا دور جاتا ہے، لیکن امریکہ پھر باز نہیں آیا. امریکہ نے پھر سے ایک اور گروپ بنانا شروع کر دیا، اور اب اس گروپ کا نام تھا، اس نے رکھا طالبان. یہ گروپ جو ہے طالبان اگر ہم لفظ کی بات کر لیں تو یہ لفظ پشتو زبان سے لیا گیا ہے، اور اس پشتو میں اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے جو طالب علم ہو، جو علم حاصل کرتا ہو. اب ہمارے پاس اس کا ایک لیڈر آتا ہے، اور وہ لیڈر ہیں ملا عمر. ملا عمر کیا کرتے ہیں؟ ملا عمر سب سے پہلے اس کے 50 کے قریب اپنے اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں اور اس گروپ کی بنیاد رکھتے ہیں برہان کے خلاف، اپنے ہی لیڈر کے خلاف. اب ہمارے پاس یہ پاکستان سے بھی ملا عمر کے اچھے ریلیشن شپ سے پاکستان سے بھی مدد جاتی رہی، تربیت پاکستان سے بھی ملتی رہی. طالبان کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بہت کنزرویٹو تھے. امریکہ نے طالبان کو سپورٹ کرنا جاری رکھا، اور 1992 میں پروفیسر برہان الدین جو آئے تھے اب انہوں نے ان کو بھی ہٹا دیا. ان کو ہٹانے کے لیے 1996 میں حکومت آ جاتی ہے ملا عمر کی، طالبان کی حکومت آ جاتی ہے. طالبان سپتمبر 1996 میں پورے کے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. کابل جو ان کا دارالحکومت ہے وہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور اب اس کا نام چینج ہوتا ہے، اسلامک ایمریٹ آف افغانستان رکھا جاتا ہے. اسلامک ایمریٹ آف افغانستان، یہ اب اس کا نام رکھا جاتا ہے. طالبان آ تو جاتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ملا عمر نے جب حکومت سنبھالی تو پہلے تو لوگ بڑے خوش ہوئے، لوگوں کی خوشی بنتی بھی تھی کہ اب ان کو پیس ایک عرصے کے بعد انہیں سکون ملتا ہے. بٹ یہ کہانی جلدی ختم ہو جاتی ہے جب طالبان ملا عمر جو ہیں کچھ چیزوں کو بین کر دیتے ہیں. جن چیزوں کو بین کرتے ہیں ان کی لسٹ سنیے گا، یقیناً آپ کو بھی حیرت ہوگی، مجھے تو ہوئی جب میں یہ پڑھ رہا تھا. سینیماز کو بین کر دیتے ہیں، ٹی وی کو بین کر دیتے ہیں، VCR کو بین کر دیتے ہیں، فٹ بال کو بین کر دیتے ہیں، چیس کو بین کر دیتے ہیں،
کائٹ فلائنگ کو بین کر دیتے ہیں، پینٹنگ نہیں کر سکتے ہو، تصویریں نہیں بنا سکتے، امبرائڈری نہیں کر سکتے ہو، کلین شیو نہیں کر سکتے ہو، فارنرز جو ہیں وہ وہاں پہ افغانستان میں اسٹے نہیں کر سکتے، یو این کے آفیشیل آفیسز کو بند کر دیا گیا، این جی اوز کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا گیا، انٹرنیٹ کی سروسز کو بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خواتین گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی اگر وہ اکیلی تھی، داڑھی کو لازمی قرار دیا گیا۔ اب ہمارے پاس جب یہ ساری چیزیں تھیں، لوگ اب ان سے آہستہ آہستہ تنگ آنا شروع ہوئے، لیکن امریکہ پھر باز نہیں آیا۔ امریکہ نے اب کی دفعہ جو ہے وہ مجاہدین کے اندر سے ہی دراریں ڈالی، اور اب جو ہے کچھ اور کرنا شروع ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان دراروں کو ڈسکس کریں، یہ سمجھ لیجئے گا کہ طالبان نے کچھ اور بھی کیا تھا۔ طالبان چونکہ خود پشتون تھے، طالبان جو ہیں وہ پشتون ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی جو نسل تھی وہ پشتون قبیلے سے تھی، انہوں نے باقی تمام مذاہب کے لوگوں کی کلینزنگ کرنا شروع کر دی۔ اگر کوئی عیسائی تھا یہ مروا دیتے تھے، ہزارہ کے اندر مسلم جو تھے، ہزارہ کے اندر جو شیعہ تھے ان کو مروانا شروع کر دیا گیا۔ اگر کوئی Yes, it is illogical to understand. It's logical to understand why US supported Mujahideen against Russia, but why America supported a civil war Taliban in Afghanistan. Yes, it's logical. But still, the last point is, please elucidate more your question. مجھے کچھ سمجھ میں آیا, but I am unable to understand the question completely. So, ہزارہ پیپل کو مروا دیتے ہیں. جو ہندو تھے, جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ تھے, ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے گلے میں بیچ پہنے. ان کے پاس ان کی جو تہذیب تھی, بدھا کا اسٹیچو تھا, انہوں نے اس کو بھی مسخ کر دیا کیونکہ یہ پینٹنگ کے خلاف تھے. 3 کنٹریز ایسی تھی جنہوں نے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا, اور انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ جائز حکومت ہے. اور ان میں سب سے پہلے ہم تھے, پاکستان تھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری کنٹری تھی, سعودی عربیہ تھی, اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس. 3 کنٹریز نے اس کو کر لیا. 3 ممالک نے جب اس کو کیا تو خیر اب ہمارے پاس جو ہے وہ طالبان کے خلاف ان کا ایک اپنا گروپ جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور وہ ہے ان کے اندر سے, کیونکہ پاور کو ہر کوئی چاہتا ہے, طاقت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. طالبان کا ایک گروپ جس کو ہم ناردرن الائنس گروپ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے. ناردرن الائنس گروپ جو ہے اس کی صدارت جو کر رہے ہوتے ہیں وہ احمد صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. احمد جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. خیر احمد جو ہیں, احمد 2001 کے اندر جو ہے وہ حکومت ان کی, امریکہ جو ہے وہ آتا ہے, امریکہ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. امریکہ افغانستان کے اندر تب آتا ہے جب 9/11 ہوتا ہے. 9 سپٹمبر 2001 کو کچھ ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کے 3 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. یہ اٹیک جو ہے وہ اسامہ بن لادن اس کو کلیم کرتے ہیں. اسامہ بن لادن کہتے ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے وہ میری طرف سے ہے, کیونکہ آپ جو ہیں امریکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو مختلف خطوں کے اندر, مختلف علاقوں کے اندر جو ہے. سو لہٰذا آپ نے, امریکہ نے وہاں پہ ظلم کیا, اب ہم بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کے اس بدلے کی وجہ سے بہت زیادہ ایئر سٹرائک ہوئے, لوگ مارے گئے. امریکہ کامیابی کے ساتھ طالبان کی حکومت کو ختم کرتا ہے اور اپنا ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے جسے حامد کرزئی, اس کو آگے لے آتا ہے. یہ حامد کرزئی وہی ہے جو برہان کا جو ہے وہ دوست تھا. برہان الدین وہ ہیں جسے امریکہ پہلے لے کے آئے تھے لیکن بعد میں طالبان نے اس سے ریموو کر دیا تھا. اب ہمارے پاس حامد کرزئی آ جاتا ہے, اور حامد کرزئی امریکہ کا ایک کٹ پتلی بندہ تھا. حامد کرزئی آنے کے بعد تعلق بناتا ہے زیادہ انڈیا کے ساتھ, اس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بنتے ہیں. حامد کرزئی اور اشرف غنی انڈیا کے ساتھ ان کے پروجیکٹس کو یہ بوم کرتے ہیں, ڈیمز بناتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, لیکن ساری کی ساری انویسٹمنٹ اور جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 2004 میں یہ حامد کرزئی ایک نیا آئین بھی دیتا ہے, اور یہ کوشش کرتا ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ میں اوپر لے کے جاؤں. افغانستان کو اوپر لے جانے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے خلاف ہے, کیونکہ امریکہ پاکستان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے. طالبان جو ہے وہ اس کو یہ چاہتا ہے کہ طالبان نے جو کر لیا وہ کر لیا, اب ہمیں مجاہدین جو ہیں وہ ان سے جان چھڑوانی ہے. سو حامد کرزئی کو وہ لانچ کرتا ہے, اور حامد کرزئی جو ہے وہ اس کو لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب امریکہ کے اوپر ایک کویشچن آتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی فوج جو ہے, اپنی جو آرمی ہے وہ افغانستان کے اندر رکھی ہوئی ہے, لیکن اب اس آرمی پہ خرچہ بہت آ رہا ہے. اب امریکن کی عوام, امریکہ
کہ لوگ 2 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال یہ لڑائی کس لیے تھی؟ اگر اسامہ بن لادن کو مارنے کی وہ تو 2011 میں مر چکا. اگر یہ لڑائی ان لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی تھی, بلڈ کرنے کی تھی, تو یہ ہماری ڈیوٹی نہیں. لہٰذا ٹرمپ جو ہیں, امریکہ کا صدر پچھلا جو ٹرمپ تھا, وہ فیبرری 2020 کے اندر جو ہے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ پیس کا معاہدہ جو ہے وہ کروں گا, امن ان کے ساتھ میں کروں گا. اور امن کی اسی معاہدے کو جو بائیڈن آ کے آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جو بائیڈن اب جو ہیں وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ خرچہ ہو رہا ہے, جہاں پہ اتنے خرچے ہو رہے ہیں, ٹریلینز کے لحاظ سے ڈالر لگ رہے ہیں, $2 ٹریلین یہاں پہ لگ چکے ہیں. سو اب جو ہے وہ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں. طالبان جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں, لیکن اب وہ یہاں سے نکل رہے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی اب ہماری لڑائی نہیں. یاد رہے, امریکہ کے پاس جو ہیں, امریکہ نے جو افغانستان کے فوجی ٹرین کیے ہیں وہ 3 لاکھ ہیں, جبکہ طالبان کل تعداد میں 85,000 تھے. 85,000 سے یہ زیادہ نہیں تھے. پھر بھی امریکہ یہ جنگ ہار جاتا ہے. امریکہ اس وار کو لوز کر دیتا ہے. اس وار سے پاکستان پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, انڈیا پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, کیسے چلتا ہے, ہم اس پہ 5 منٹ مزید لیں گے. ابھی ہمارا سیشن کچھ ہی سیکنڈز میں ختم ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں, 5 منٹ کے اندر کوشچن آنسر سیشنز لیتے ہیں, اور خرم کے کچھ سوالات ہیں ان کو جواب دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے. جیسے سیشن اینڈ ہوتا ہے واپس اسی لنک سے دوبارہ جوائن کریں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا جو امپورٹنٹ ہے, اور انڈیا پہ اس کا کیا اثر ہوگا. ان سیکشنز کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. سو ہمارا سیشن جو ہے وہ جیسے